لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد. المرتضی سینٹر آکلینڈ میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے کی یہ 3 مجالس ہیں، اور ان 3 مجالس میں میرا ایک خاص ٹاپک تو ہے، لیکن چونکہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں بھی ہیں تو کچھ حالات چوتھے امام کے بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ حالات بھی بیان کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں سے میں نے آج کی مجلس شروع کی ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ شعراء کی آخری آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے یہاں عموماً مجالس کے اختتام پر علماء کرام تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور اگرچہ اس آیت میں اللہ نے ایک ایسا اصول بتایا ہے، ایک ایسا رول آف نیچر بتایا ہے جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی اس کو بار بار دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو بھی اصول ہے یا قانون ہے یا لا آف نیچر ہے، سب سے زیادہ کربلا کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ والی آیت جب اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام جا رہا تھا تو راستے میں کئی جگہ جب رات کے وقت یہ قافلہ ٹھہرتا تھا تو قرآن کی یہ آیت ایک غیبی آواز تلاوت کرتی تھی۔ تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، آیت کی تلاوت ہوتی تھی۔ اور جب یہ قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، نارتھ کی طرف سے حلب یا ایلیپو جو شہر ہے، تو جس کرسچن پریسٹ کے چرچ کے قریب یہ قافلہ رکا تو رات کے وقت ایک خالی ہاتھ نے اسی آیت کو اس چرچ کی دیوار پہ لکھا، جسے لشکر یزید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو غرض یہ کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو کربلا کے واقعے سے اتنا ریلیٹ کرتی کہ کربلا سے شام کے درمیان یہ آیت لشکر یزید نے سنی بھی اور دیکھی بھی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ظلم کرنے والے، ہر ظالم، بہت جلد تجھے پتا چل جائے گا کہ کتنی بڑی چینج آ رہی ہے۔ اب یہ ایک ایسا اصول ہے جو آدم سے لے کے قیامت تک ہر دفعہ ہمیں نظر آتا، لیکن کربلا۔ دوسری آیت وہ ہے جس کے ذریعے سے میں
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ آکلینڈ میں کیوں آئے؟ آیت کا ترجمہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کافر اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اور تیسری آیت وہ ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے، کیونکہ پہلی دو آیتوں کا تعلق بھی ہمارے چوتھے امام سے ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا۔ تیسری آیت تو ڈائریکٹ چوتھے امام کے بارے میں۔ تیسری آیت بہت مشہور ہے، ہر مومن کو معلوم ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے۔ ہر جن پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، ہر انسان پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ The purpose of creation of human being is عبادت۔ بہت ہی واضح پیغام ہے۔ اور جو آدمی عبادت کرے اسے عربی میں کہتے ہیں عابد، عبادت کرنے والا۔ لیکن عابد عبادت کرنے والا جو عام حالات میں عبادت کرے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، ایک اچھا خوبصورت مکان اس کے پاس ہے، اس کا کوئی جاب لگا ہے یا اس کے پاس کوئی بزنس ہے، اس کے پاس اتنی انکم آ رہی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا آرام سے گزارا کر رہا ہے، اس کی بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ گھروں میں بیٹھی، اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پاس سواری کے لیے ایک اچھی گاڑی، پہننے کے لیے اچھے لباس ہے، گھر کے اندر وہ تمام ضروری سامان ہے جس سے زندگی آسان ہو جاتی۔ ذرا سردی ہوتی ہے تو وہ ہیٹر کو آن کر کے بیٹھ جاتا، ذرا گرمی ہوتی ہے تو وہ اے سی کو چلا کے بیٹھ جاتا، اور پھر عبادت کا وقت آتا ہے تو مصلی بچھا لیتا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا، اور جس عبادت کا وقت ہے وہ عبادت انجام دیتا۔ یہ جو سارے نارمل سرکمسٹانسز میں عبادت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں عابد۔ لیکن اگر کوئی ایسا عبادت کرنے والا کہ اس کا گھر مارا گیا، اس کے خاندان کے 18 لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہوئے، ان کے لباس لوٹ لیے گئے، ان کے سر کاٹ لیے گئے، ان کے لاشیں پامال کر دیے گئے، اس کے گھر کی خواتین کی چادر چھین لی گئی، وہ خیمے جن میں وہ رہ رہے تھے وہ سب جلا دیے گئے، جلتے ہوئے خیموں کی آگ ہے، اور کربلا کی ریتی ہے اور رات کا اندھیرا آیا، اور اس حالت میں وہ ان 18 لاشوں کے بیچ میں اپنے گھر کی ان خواتین کے درمیان جن کے سروں پر چادر تک نہیں، تیمم کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کے ایسی عبادت کرتا کہ مغرب اور عشاء سے جو وہ سجدہ شروع کرتا ہے تو فجر کے قریب اس کا سجدہ مکمل ہوتا۔ اب اسے عابد نہیں کہتے ہیں، یہ زین العابدین کہلاتا، یہ سید الساجدین کہلاتا، یہ سجاد کہلاتا۔ اس کی عبادت وہ ہے جسے دیکھ کے پروردگار فرشتوں سے کہتا کہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ آدم اس دنیا میں جا کے خوریزی کرے گا، تو اگر وہ یزید جیسے میرے بندے، تو یہ بھی میرا بندہ ہے کہ جسے دیکھو 18 لاشوں کے بیچ میں بھی اس کی زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، وبحمدہ، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اتنی مصیبتوں کے درمیان بھی۔ اور آج اسی زین العابدین، آج اسی سید الساجدین، آج اسی سجاد کی شہادت کی رات ہے، اور اس حوالے سے مجھے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا۔ میرے مولا کا لقب زین العابدین بھی، جس کے بارے میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ اس دنیا میں جب شیطان سانپ کی شکل بنا کے آیا اور میرے مظلوم آقا کے انگوٹھے کو کاٹ کر نماز سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہا، اور امام کی توجہ نماز میں رہی، تو وہ یہ کہہ کے بھاگا کہ انتا زین العابدین، تو تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ روز قیامت، on the day of judgment، ایک آواز اللہ کی طرف سے آئے گی کہ اینا زین العابدین، آدم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں، تم میں جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، عابدین کی زینت ہے، وہ کہاں؟ تب میرا چوتھا امام آگے بڑھے گا۔
زین العابدین دنیا کا بھی لقب ہے، آخرت کا بھی لقب ہے۔ سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں مبالغہ، یعنی جب کوئی آدمی کسی عمل کو بہت زیادہ کر لے وہ مبالغہ کہلاتا۔ آقا سجاد کے دو لقب ایسے جو مبالغہ، ایک لقب ہے سجاد، ایک لقب ہے بکا۔ سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور بکا کے معنی بہت زیادہ بکا اور ماتم کرنے والا۔ تو سجاد جیسی عبادت بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں کی، اور سجاد جیسی عزاداری اور گریہ اور بکا بھی اس کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ جب ان دو کو ملاتے ہیں تو سجاد کا شیعہ بنتا، جو نماز میں بھی سب سے آگے نظر آئے اور جو عزاداری میں بھی سب سے آگے نظر آئے۔ باقی میرے مولا کا ایک اور اہم ترین لقب ہے جو خود امام اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، انا ابن الخیارتین، آئی ایم دا سن آف ٹو بیسٹ، لیکن وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا، آج میرے پاس وقت نہیں۔ تو یہ میرے مولا کے دو تین مشہور لقب، اور میرے مولا میں ایک عجیب شان یہ کہ جو آقا حسین کے لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آقا حسین آپ وارث ہیں، آدم کے بھی، نوح کے بھی، ابراہیم کے بھی، موسیٰ کے بھی، عیسیٰ کے بھی۔ یہ تو وہ 4-5 نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم زیارت وارثہ میں ایوری تھرسڈے نائٹ کرتے ہیں، اور جو آقا حسین کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت اربعین، جسے سائن آف مومن قرار دیا گیا ہے، اس میں تو ہے آتیتہ مواریث الانبیاء، اے خدا تو نے حسین کو تمام انبیاء کا وارث بنایا۔ یہ آقا حسین کے ٹائٹل، اور وہ آقا سجاد کی شان ہے جہاں پہ ہمیں تمام انبیاء کے معجزات جو انبیاء میں الگ الگ ہیں وہ سب سجاد میں ایک ساتھ جمع نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی میرے مظلوم آقا سجاد کی زندگی ہی کا تو واقعہ ہے کہ میرا مولا نماز پڑھ رہا، گھر میں آگ لگ گئی، گھر والے فریاد کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلی، مائیں شیرخوار بچوں کو گود میں لے کے گھبرائے ہوئی باہر نکلی، غلام پانی لالا کے آگ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن دیواریں جل گئیں، دروازے جل گئے، کھڑکیاں جل گئیں، اور جب گھر والے آگ بجھ گئی گھر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ آقا سجاد جو آگ لگتے وقت مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی زبردست آگ لگی اور سجاد نے اپنی نماز کو نہ توڑا نہ روکا۔ اب گھر والے حیران ہوئے، مصلی کے قریب بیٹھ گئے، آقا سجاد نے نماز ختم کی، نماز ختم کر کے چاروں طرف دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ دیواریں جلی، دروازے جلے، کھڑکیاں جلی۔ گھر والے اور حیران ہوئے۔ اس جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ آقا سجاد کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ گھر میں آگ لگی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آگ لگ گئی، لیکن وہ اپنی نماز کو نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ جملہ تو بتا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی۔ اب واقعاً کیسے پتہ چلے؟ یہ سجاد اسی دادا کا پوتا تو ہے کہ حالت نماز میں اس کے دادا کے پاؤں سے تیر کھینچ لو تو پتہ نہ چلے علی کو، اسی کا پوتا۔ اگر وہ تیر کھینچا جائے پتہ نہ چلے تو یہ آگ لگے تو کیسے پتہ چلے؟ لیکن گھر والوں نے حیران ہو کر کہا کہ مولا یہ ایسی آگ لگی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کس چیز نے یہ آگ آپ کو بھلا دی؟ بھول گئے آپ آگ کو؟ کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال دیا۔ لیکن یہ واقعہ جہاں یہ بتا رہا ہے کہ سجاد عابد نہیں ہے، زین العابدین ہے، ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے، وہاں کچھ اور آپ کو یاد آ رہا۔ ایک یہ بندہ جو آگ کے درمیان گھرا ہوا مصلی پہ کھڑا ہے اور ایک لمحے کے لیے توجہ نہیں ہٹ رہی، اور ایک اللہ کا وہ نبی تھا جسے نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا اور وہ کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگ میں گیا۔ سکون و اطمینان تو دیکھیے نا کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے اور جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اے نبی خدا، اے خلیل خدا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کیونکہ فرشتوں میں اس وقت ایک کوہرام بپا تھا، فرشتوں نے کہا تھا خدا بندہ
تیرا ایک ہی بندہ تو ہے جو تیری توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جل جائے گا، اس کو بچا لے۔ تو خدا نے کہا تھا جاؤ اور جا کے اسی سے بات کرو۔ جبرائیل آ کے پوچھتے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ نہیں کا لفظ تو اللہ کی شان، وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اور اگر کہتے ہیں ہاں، تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرے یا مدد مانگے۔ عجیب جملہ کہا اما الیک، جہاں تک تجھ سے مدد کا تعلق ہے مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، اور جہاں تک اس سے مدد کا تعلق ہے تو میری حالت کو بخوبی جانتا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ کتنا اطمینان ہے ابراہیم پر کہ توپ کے منہ سے، جس کو منجنیق کہتے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، توپ کے منہ سے نکل کے آگ میں جا رہے ہیں، آگ سامنے ہے، کس رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن کتنے اطمینان والا جملہ ہے۔ یہ ابراہیم کی شان اور یہ سجاد کی شان ہے کہ چاروں طرف سے آگ میں گھر گئے، اپنے دادا ابراہیم کی شان دکھا دی۔ شام کا وقت ہے، گھر والے باغ میں بیٹھے، میرے مولا کے مکان کے ساتھ ایک بڑا باغ تھا، گھر والے باغ میں بیٹھے، آقا سجاد مصلی پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے۔ آقا کا بیٹا یعنی ہمارے پانچویں امام باقر کھیلتے کھیلتے کنویں کے پاس گئے۔ ہر باغ میں کنواں ہوتا، اور ایک مرتبہ کنویں میں گر پڑے۔ ان کی ماں، میرے مظلوم آقا زین العابدین کی بیوی فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ، یہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، امام حسن کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا کی پوتی۔ ایک مرتبہ آگ میں گرا، پانی میں گرا میرا پانچواں امام، لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ چوتھے امام کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہوئی۔ بیوی کی بے چینی اور بے قراری دیکھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول، میرا اکلوتا بیٹا پانی میں گر گیا۔ میرا مظلوم امام سید الساجدین قریب آیا، ہاتھ بڑھائے، کنویں کا پانی اوپر ہونے لگا، یہاں تک کہ کنویں کا پانی اوپر منڈیر تک آ گیا، اور دیکھا کہ میرا پانچواں امام آرام سے اس پانی میں بیٹھا ہوا کھیل رہا۔ چوتھے امام نے ہاتھ بڑھایا، پانی پر سے بیٹے کو اٹھایا، ماں کی گود میں ڈالا، اور کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین، اگر میں اپنی توجہ اس کی جانب سے ہٹا لیتا تو وہ اپنی توجہ میرے بیٹے کی جانب سے ہٹاتا، میں نے اس کی جانب توجہ کی تو اس نے میری اولاد کی جانب توجہ کی۔ نماز کا ایک بڑا فائدہ چوتھے امام نے بتایا۔ پہلے واقعے میں نماز کا کیا فائدہ آیا کہ یہ آخرت و جہنم کی آگ سے بچانے والی عبادت۔ دوسرے واقعے میں نماز کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں تمہارے جتنے معاملات ہیں، تم اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہارے معاملات کی دیکھ بھال کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، کہنا آسان ہے، لیکن جب بیٹا پانی میں گر جائے اور اس وقت یہ پیغام دینا، لیکن جہاں اس واقعے میں کئی پیغام چھوٹے موٹے تو میں نے آپ کے سامنے، چھوٹے موٹے نہیں، پیغام بہت بڑے، وقت کم تھا تو میں نے مختصراً بیان کی، وہاں اس واقعے نے آپ کو کچھ اور یاد دلا دیا۔ یہ امام ہے جس کا بیٹا پانی میں گرا تو پانی نے اس کی حفاظت کی امامت کی وجہ سے۔ اور ایک نبی یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ موسیٰ نبی، فرعون کا لشکر پیچھے لگا ہوا، فرعون تعاقب کر رہا، سامنے دریا آ گیا، سب کے ڈوبنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ نبی کے لیے معجزہ ہوا کہ دریا پھٹا اور نبی اس میں سے، پانی میں سے بڑے آرام سے چلتا ہوا چلا گیا۔ وہ موسیٰ نبی تھے جو پانی میں سے چلتے ہوئے گئے، اور یہ میرا مظلوم آقا سجاد ہے جس نے اپنے بیٹے کو اسی پانی کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا پایا اور ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا۔ ہاں بابا، تاریخ اسلام کی یا تاریخ تشیع کی یعنی شیعت کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم خاتون، مولا کائنات کے زمانے میں ایمان لائی، 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا، مولا کا زمانہ ہے 40 ہجرہ، 8ویں امام کا زمانہ ہے 203 ہجرہ، یہ طویل عرصہ انہوں نے دیکھا، اور مولا نے ان کو ایک نشانی دی تھی، کہا تھا مولا میں آپ کی زیارت کر رہی، لیکن میں گھر میں بیٹھنے والی عورت ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے بعد کون کون امام آنے والا؟ تو میرے مولا نے انہیں ایک پتھر پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا کے دی اور کہا جو اسی طرح سے مہر لگائے گا
وہ میرا جانشین ہو. اور حبابہ نے ہر امام سے یہ مہر لگوائی 8ویں امام تک، پھر انتقال ہوا. لیکن چوتھے امام کا زمانہ آنے تک بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی، بہت ہی ضعیف ہو گئی تھی، مرنے کے قریب تھیں، اور ایک بیماری بھی ہو گئی تھی جو کھال پر سفیدی کے داغ آ جاتے ہیں. چوتھے امام کی خدمت میں ہانپتی کانپتی کمزوری کے عالم میں پہنچی. امام نے علاج بھی کیا، وہ الگ چیز، لیکن ایک بار ہاتھ سے اشارہ کیا، دوبارہ حبابہ جوان ہو گئی، اور جوانی کی تمام چیزیں بھی ان میں واپس آئیں، یہاں تک کہ پھر انہوں نے پہلے 4 امام کا زمانہ دیکھا اور پھر بڑھاپے کی آخری منزل، اب جوان ہوئی اور مزید 4 اماموں کا زمانہ دیکھا. چوتھے امام کی انگلی کے اشارے سے ان کی جوانی واپس آ گئی. یاد آیا آپ کو کوئی اور نبی؟ ایک یوسف نبی تھے جنہوں نے زلیخا کی گئی ہوئی جوانی کو واپس پلٹایا. اردو شاعر کہتا جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. چوتھے امام نے اس جوانی کو دوبارہ دکھا دیا اور یوسف نبی کی شان بتا دی. اور وہ تو ایک بہت ہی مشہور واقعہ، حتیٰ خواتین بھی اپنی مجالس میں بہت پڑھتی. بلخ کے مومن کا واقعہ جو ہر سال چوتھے امام کی زیارت کو آتا اور تحفے لے کے آتا، اور امام تحفے قبول کر کے اس کو واپس کرتے ہیں، اور اس کی بیوی کا اعتراض ہوتا، یہ کون تمہارا امام ہے جو صرف لیتا ہے دیتا کچھ نہیں؟ اور وہ ڈانٹ کے کہتا ہے کہ خبردار گستاخی نہ کر، کائنات کی ایک ایک چیز ان کے علم میں ہے، تیرا یہ جملہ بھی انہوں نے سنا ہوگا. آخر 1 سال وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ چلی اور پھر مسافر خانے میں جا کے اتری. وہ میں نے بیچ کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ وقت کم ہے، کہ پھر 1 سال جو آیا تو امام نے اس کے ہاتھ دھلوائے تو کبھی یہ ہاتھ موتی بنے، یہ پانی جو ٹپکا تو کبھی موتی بنے، تو کبھی جواہرات بنے، تو کبھی یاقوت بنے. اور اس نے جا کے بیوی کو دیا کہ تو ٹونٹنگ کرتی تھی، دیکھ امام نے تحفہ دیا. اگلے سال وہ خود آئی، مسافر خانے میں اسے اتارا، خدمت امام میں وہ آتا، مسافر خانے میں اتارا، بیوی مر گئی. آتا ہے روتا ہوا امام کے پاس، مولا بڑی گستاخی کرتی تھی وہ میری بیوی، لیکن آپ نے پچھلے سال تحفہ بھجوایا تھا نا، اس سال وہ آپ کی زیارت کو آئی اور مسافر خانے میں بیٹھی ہے، مر گئی. زیارت بھی نہ کر پائی. امام نے مسکرا کے کہا جا کے دیکھ. واپس گیا تو بیوی مر کے دوبارہ زندہ ہو چکی. اور جب وہ اسے لے کے خدمت امام میں آیا اور بیوی کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی، بے اختیار پکار اٹھی، یہی تو وہ ہیں، یہی تو وہ ہیں. شوہر نے گھبرا کے پوچھا کہ دیوانی تو نہیں ہو، کیا کہہ رہی ہو، یہی تو وہ ہیں. کہا کہ جب میں مسافر خانے میں موت کے قریب پہنچی، مر گئی، ملک الموت نے میری روح قبض کر لی، روح لے کے جا رہا. شوہر تو گھبرا کے نکلا خدمت امام. بیوی کہتی ہے کہ ملک الموت روح لے کے جا رہا، یہی تو آئے تھے اس کے راستے میں، اور کہا تھا کہ آئے ملک الموت، یہ میرے ایک محب کی بیوی ہے، خود بھی مجھے مانتی، میری زیارت کے لیے آئی ہے، زیارت بھی نہیں کر پائی ہے، اس کی روح کو واپس پلٹا دے. حکم امام آیا، ملک الموت نے روح کو دوبارہ پلٹا دیا، مجھے زندہ کیا. یہی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے زندگی عطا کی. چوتھے امام کا معجزہ سن کے کوئی اور نبی یاد آ رہا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ ہے میرا چوتھا امام. شان تو دیکھیے، کبھی ابراہیم کا معجزہ نظر آئے، کبھی موسیٰ کا معجزہ نظر آئے، کبھی یوسف نبی کا معجزہ نظر آئے، کبھی عیسیٰ نبی کا معجزہ نظر آئے، کبھی آگ ان کے لیے گلزار بنے، کبھی پانی ان کے لیے گہوارہ بنے، کبھی گئی ہوئی جوانی کو واپس لائیں، اور کبھی مردے کو دوبارہ زندگی عطا کریں. تمام انبیاء، یعنی جو انبیاء کے الگ الگ واقعات، ایک نبی کا معجزہ ہے جو دوسرے کے پاس نہیں، دوسرے کا معجزہ تیسرے کے پاس نہیں. سجاد کے پاس انبیاء کے تمام معجزات آ کے جمع ہو گئے. اور یہ عظیم معصوم معجزات انبیاء بھی جمع کر رہا اور انبیاء کے مشن کو مکمل بھی کر رہا. دیکھیے ہر نبی کا ایک مشن رہا، معجزات انبیاء کے الگ الگ، مشن سب کا ایک، اور وہ مشن ہے امام زمانہ کی حکومت. میں نے بہت ہی مختصر بات کر دی کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، 3 مجالس میں اس کو سمیٹ بھی نہیں پا سکتا تھا، اور خاص طور پہ جب
شہادت کی وجہ سے چوتھے امام کے حالات کے بیان کرنا، تو سمیٹ کے ایک جملے، ہر نبی کا مشن ایک، وہ آدم ہو کہ نوح ہو کہ ابراہیم ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ، ہر امام کا مشن ایک ہے، پورے 14 معصومین کا ایک مشن، اور وہ ہے حکومت امام زمانہ۔ ہر نبی اس کی خبر دیتا آیا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا آیا، ہر معصوم اس کی اطلاع خبر دیتا آیا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا آیا ہے۔ قرآن کریم نے 2 جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ جو سچا دین ہے اسے پوری دنیا پہ غالب کر دے۔ یہی ہر نبی کا مشن، اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہ رہے۔ اور یہ مشن کون پورا کرے؟ آج تک کوئی معصوم ایسا نہیں گزرا جس کے زمانے میں پوری دنیا پہ دین غالب آیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو ساری دنیا کی حکومت دی تھی، لیکن اس وقت کی نون ورلڈ، اور اس وقت کی نون ورلڈ آج کے مقابلے میں آدھی تھی۔ یہ امام زمانہ جس کا یہ مشن، اور ہر نبی نے اس کے لیے کام کیا ہے، لیکن میرا مظلوم آقا سجاد سب سے زیادہ، ایک لفظ یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ۔ کیا سب سے زیادہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خبر دی یا عقیدہ بیان کیا یا حالات بتائے، نہیں، سب سے زیادہ تڑپ پیدا کی، دل میں تڑپ کہ امام آ جائیں۔ انتظار کرنے والے ہیں، ظہور کی نشانیاں پڑھنے والے ہیں، امام کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ دل میں ایک تڑپ پیدا ہو کہ امام فوراً آ جائے، یہ سب سے زیادہ سجاد نے کی۔ تو اب پہلے وہ جملہ ریپیٹ کر لوں تاکہ پھر میری مجلس اصل موضوع میں داخل ہو۔ تمام انبیاء کے وارث ہیں سجاد، تمام انبیاء کے معجزات نظر آ رہے ہیں میرے مظلوم آقا سجاد، تمام انبیاء کے مشن کے وارث ہیں سجاد، گرچہ وہ مشن پورا ہوگا امام زمانہ سے۔ تو امام زمانہ کی تڑپ پیدا کرنا کہ مومن تڑپ کے کہے کہ امام ابھی آ جائے، یہ سجاد ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ سنیے، پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی وہ کربلا کا واقعہ، سب سے بڑا ظلم وہاں پہ ہوا، سب سے بڑی مظلومیت وہاں پہ نظر آئی۔ آج ہم 1400 سال کے بعد بھی بیٹھے، تب بھی کربلا کا نام سنتے ہیں تڑپ اٹھتے۔ اب ذرا سوچی، جو لوگ کربلا کے فوراً بعد تھے وہ کتنا تڑپ رہے ہوں گے۔ جب آپ کے ذہن میں ہوگا جو کربلا کے فوراً بعد ہیں وہ تو مجرم ہوئے نا، کہ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ نہیں، بہت سو کو کربلا کی اطلاع نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھی۔ مختار نامہ اگر آپ نے کہیں صحیح طریقے سے سنا تو بہت سے اس وقت ابن زیاد کی اس قید میں تھے جس میں 4,500 تو صرف کوفے کے قیدی تھے، اور پتہ نہیں اور کس کس شہر کے قیدی ہوں گے۔ کتنے ایسے تھے جو اس وقت بچے تھے، بعد میں جوان ہوئے، کتنے ایسے تھے جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کربلا کے واقعے کے وقت، بعد میں پیدا ہوئے۔ میرا چوتھا امام کربلا کے بعد کتنے عرصے زندہ رہا؟ 35 سال، 35، یعنی جس دن کربلا کا واقعہ پیش آئے، اگر کوئی بچہ اس دن بھی پیدا ہوا ہو تو وہ 35 سال کا تو چوتھے امام کے سامنے ہو گیا۔ تو اب یہ 18-20 سال کی ایج والے، یا جو کربلا کے واقعے کے وقت 5 سال کا تھا، 7 سال کا تھا، وہ امام کے سامنے ہی 40-42 سال کا ہو گیا۔ تو کربلا کے واقعے کے فوراً بعد جو سچے مومن تھے، ایک بہت بڑی تعداد تھی، یہ سب تڑپ رہے ہیں کربلا کے واقعے کے انتقام کے لیے۔ اتنا بڑا ظلم ہو گئے، اور بالکل ابھی ہمارے زمانے کے قریب ہوا ہے، ہمیں اس کا بدلہ لینا، ریونج، انتقام۔ اچھا، وہاں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ تو عام سے لوگ تھے کہ ہمیں انتقام لینا ہے، بس ختم بات، فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے ہمیں انتقام لینا ہے۔ کچھ ایسے تھے جنہیں معلوم تھا کہ اسلام ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے بغیر معصوم سے پوچھے ہوئے۔
ایک قدم آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک کہ امام سے پہلے اجازت نہ لے یا پوچھ نہ لے کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں. چنانچہ کربلا کے بعد کی بات تو چھوڑی، خود کربلا کے واقعے کے درمیان کئی جگہ ہمیں ایسے مومن نظر آتے ہیں کہ جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ ان کے شہر سے گزر رہا تھا، تڑپ کے کہتے تھے مولا یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اجازت دیجئے تلوار نکال کے جہاد کریں، مر ہی تو جائیں گے. تو جب اکبر شہید ہو گئے اور قاسم شہید ہو گئے اور حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے تو ہم کیا؟ امام نے کہا خبردار، اب نہیں. تلوار چلانا ہوتا تو سب سے پہلے میں چلاتا. وہ کربلا تھی کہ جہاں تلوار کی اجازت ہے، اب پابندی ہے مظلومیت سے ہمیں یہ جہاد جیتنا. تو اب وہ جو بعد کی نسل آئی تڑپ تڑپ کے آتی ہے، مولا سجاد برداشت نہیں ہوتا ہم سے کہ ہمارے زمانے میں کربلا کا واقعہ ہوا، ہم زندہ رہے، اجازت دی، جتنا ہم سے ہو سکا ہم کربلا کا انتقام لیں گے، کچھ کو ماریں گے، خود مر جائیں گے. تو مومن کے لیے کربلا کے نام پہ مرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. مولا روکتے، خبردار نہیں، کربلا کا انتقام نہیں لینا، کربلا کے حوالے سے خاموش رہنا. یعنی خاموش کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرنا، میدان میں ابھی نکل کے تلوار نہیں چلانا. سوال کرتے ہیں تو مولا پھر آخر اتنا بڑا ظلم کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا؟ محاورتاً نہیں، حقیقتاً کربلا کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون برستا رہا، آسمان بھی خون کے آنسو رویا، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ مولا نے کہا نہیں، اللہ بدلہ لے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلدی بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہ بدلہ لے گا ہماری نسل میں جو آخری امام. بس اب جو تڑپ پیدا ہوتی ہے آخری امام کی، یہ کربلا کا واقعہ بالکل تازہ. آج بھی آپ کو پتا ہے، آج آفٹر 1400 ایئرس عاشورے کے دن جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہا اسلام نے؟ دعا مانگو، وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَالِحِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ محمد علیہ السلام. آج بھی ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں عاشور کے دن تو کہتے ہیں اللہ ہمیں جلد از جلد امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر کے حسین کے خون کا ریونج اور بدلہ لینے کا موقع دے. 1400 سال بعد ہم تڑپ رہے ہیں امام زمانہ کے لیے کہ وہ آ کے کربلا کا بدلہ لیں، تو جو کربلا ہی کے زمانے کے ہیں. اور جب مولا کہتے کہ نہیں یہ ہماری نسل کا آخری امام لے یہ بدلہ، یہ انتقام، تو ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے خدا بندہ وہ آخری امام آج ہی آ جائے. اور کسی امام کے زمانے میں جیسے جیسے کربلا سے ٹائم ذرا آگے بڑھ گیا، تڑپ تو ہر دور میں رہی، ہم بھی آج تڑپتے ہیں، لیکن جو اس وقت جب تڑپ ہوئی ہوگی ان نوجوانوں کے دل، اور جہاں یہ تڑپ پیدا ہوئی فوراً اس کو ملایا امام زمانہ سے. یہ چوتھا امام. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مومنین کے دل میں امام زمانہ کی طلب جس نے پیدا کی وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس کی شہادت کی آج کی رات ہے. لیکن جیسے ہی یہ تڑپ پیدا ہوئی ویسے ہی امام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ، یہ ہمارے شیعہ، یہ ہمارے نوجوان ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا ہو گئے. تو یہ بھی امام نے اسی وقت بتایا. یہ ہے چوتھے امام کا. ابھی تک میں نے تقریر کی تھی چوتھے امام کے معجزات، چوتھے امام کے فضائل، چوتھے امام کے واقعات، اور اب یہ ہے چوتھے امام کی وہ ڈیوٹیز جو امام نے انجام دی. یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. امام نے محسوس کر لیا، اب یہ لفظ تو اچھا نہیں ہے امام کے لیے، وہ تو علم امامت رکھتا. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ امام نے فیل کیا یہ لوگ امام زمانہ کے لیے اب تڑپ رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے، بھائی امام آئیں گے اور ہم ان کی آرمی کو جوائن کریں گے اور کربلا کا انتقام لے لیں گے. اٹس ناٹ سو ایزی. تو فوراً امام نے کہہ دیا، چوتھے امام نے، یہ چوتھے امام کی حدیث میں سنا رہا ہوں کہ چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو میرا بیٹا انتقام لے گا میرے پورے گھر کا، ہم بھی اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، تم بھی اس کے لیے تڑپو، لیکن اس کے آنے سے پہلے کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے مومن کے لیے. کیا خطرہ ہے؟
تلواروں کا وہ تو ہر دور میں مومن کو رہا ہے، گردنیں کٹنے کا وہ تو ہر دور میں مومن نے قربانی دی، گھر اجاڑے جانے کا وہ تو ہر دور میں مومنوں کی بستیاں اجاڑی گئیں۔ وہ بڑا خطرہ آخری زمانے کا ہے ایمان کا۔ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جو دو مثالیں آپ مجلسوں میں سنتے ہیں نا، اور پھر اس کے حوالے سے ایک دعا سنتے ہیں، یہ سب چوتھے امام کے فرمان کہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر صبح سے شام کھڑا رہنا آسان۔ چوتھا امام فرما رہا ہے مگر اپنے ایمان کو روزانہ بچا کے لے جانا مشکل، روز روز امتحان ہے۔ مومن سے کہو کہ کوئلہ ہے، جل رہا ہے، دہک رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھو، صبح سے شام تک کھڑے رہو، کہے گا یہ تو بہت آسان کام۔ اس سے کہا جائے گا اپنا ایمان بچا کے لے جاؤ صبح سے شام، کسی ایک دن نہیں، روز، یہ مشکل ہوگا۔ اور امام نے یہ فرمایا، یہ پہلی حدیث مشہور حدیث ہے لیکن یاد دلا رہا ہوں اپنے موضوع پہ آنے کے لیے، اور چوتھے امام کی امامت کی زندگی یاد دلا رہا ہوں، یہ امامت کی زندگی۔ اور کہا سنو، حالت یہ ہوگی آخری زمانے میں کہ بہت سے لوگ، بہت سے مومن صبح گھر سے نکلیں گے مومن ہوں گے، شام کو گھر میں آئیں گے ایمان جا چکا ہوگا، شام کو گھر میں آئیں گے مومن ہوں گے، صبح گھر سے نکلیں گے ایمان جا چکا ہوگا۔ اس طرح سے مومن کے دل سے ایمان غائب ہوگا جیسے اگر کوئی آنکھوں میں سرما لگا کے سو جائے، صبح کو اٹھے سرما اڑ چکا ہوتا ہے۔ اس کو بھی نہیں پتا جس نے اپنی آنکھ میں سرما لگایا کہ سرما کب اڑا، کیسے اڑا۔ ایمان یعنی جیسے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کچھ مکانات ہیں، خیر آج کل تو حالات ذرا خطرناک ہے، تو امریکہ اور کینیڈا، یو ایس اے اور کینیڈا کے بارڈر پہ کئی جگہوں پہ ایسے مکان، آدھا مکان یو ایس اے میں ہے، آدھا مکان کینیڈا میں۔ آپ کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو آپ کا ڈائننگ روم ہے یو ایس اے، سونا ہوتا ہے تو بیڈ روم ہے کینیڈا میں۔ 2 قدم چل کے گئے تو امریکہ سے کینیڈا، دن میں 85 مرتبہ ان لوگوں کو جن کے یہ مکان، امریکہ سے کینیڈا، کینیڈا سے امریکہ آنا ہے جانا۔ آخری زمانے میں مومن کی یہ حالت ہو، صبح مومن ہے، شام کو کافر ہو گیا، شام کو کافر ہے، اگلی صبح پھر مومن ہو گئے۔ یہ پرماننٹ والا کافر نہیں، یہ بس یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ٹہلتا رہے گا۔ اور خاص بات اس روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا رات کو اپنے گھر واپس آئے گا، اگلی صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ پہلے زمانے میں رات کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی، جب تک یہ الیکٹریسٹی دریافت نہیں ہوئی تھی تو سورج ڈوبا تو اتنا اندھیرا ہو جاتا تھا، چراغ کی روشنی میں کوئی کام وام نہیں ہوتے، کھانا کھایا سو گئے۔ اب فجر کو اٹھیں گے، جب وہ صبح کا تارا نمودار ہوگا تو کچھ روشنی، رات کو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہی نہیں تھی۔ آدمی کرنا بھی چاہے کوئی ایکٹیویٹی تو پاسبل نہیں ہے اندھیرے کی وجہ سے۔ اس میں امام نے کہا کہ آخری زمانے میں رات کو گھر آئے گا ایمان کے ساتھ، صبح کافر ہو جائے گا۔ رات میں ایسا کیا کام ہوگا؟ یہ اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہماری سمجھ میں آ رہا۔ جب ہمارے پاس ڈش اینٹینا، جب ہمارے پاس موبائل ہے، جب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، جب ہمارے پاس سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ ہے، جب ہمارے پاس زیادہ تو بےہودگیاں رات کو ہی ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ دنیا کا ہر گناہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخری زمانے کی جو حدیث بتائی نا، تو کس طرح سے چوتھا امام آخری زمانہ دیکھ کے اس زمانے کے مومن کو وہ بات بتا رہا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری سمجھ میں آ رہی۔ تو اب یہ حدیث بھی امام کی، اور پھر آخر میں جب کسی نے کہا کہ مولا تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو امام نے کہا ایک تو یہ دعا بہت پڑھا کر، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، باقی رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل بدل جائے تیرے دین سے، کہا ایک تو دعا پڑھو، اور پھر وہ طریقے بتائے جو میرا اب موضوع شروع ہو رہا۔ میں چوتھے امام کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں، آدھی مجلس فضائل تھی تو آدھی چوتھے امام نے جو ہماری ذمہ داریاں بتائی۔ ان میں خاص طور پر چوتھے امام نے ہمیں جو امام زمانہ کی تیاری کیوں؟ کربلا کی وجہ سے ہر مومن تڑپ رہا کہ مولا امام فوراً آ جائے، امام زمانہ، تاکہ کربلا کا انتقام لے۔ وہ امام زمانہ کو اس لیے نہیں بلا رہا کہ اس کو خود کوئی فائدہ لینا،
کربلا کے حوالے سے. اور امام فرما رہے ہیں کہ اول تو پہلے یہ سوچ لو کہ کتنا ٹف ٹائم ہوگا, اپنا ایمان بچا, اور پھر تیاری کرو. یعنی ہر وہ کام کرو جس سے تمہارا ایمان بچے اور تم امام کی مدد کر سکو. اچھا, اب اس میں آج ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے, باقی انشاءاللہ 2 دن کے مجالس میں کچھ اور تفصیلی باتیں آئیں گی. اور یہ جو اب بات میں شروع کر رہا ہوں, میں نے 3 آیتیں تلاوت کی تھی نا خود میں. سیعلم الذین ظلموا, اللہ ظالموں سے انتقام لے گا, وہ موضوع امام زمانہ, وہی انتقام لیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے پیدا کیا. سید العابدین, زین العابدین, سجاد, آگ میں نماز پڑھنے والا, بیٹا ڈوب رہا ہو تو نماز پڑھنے والا, یہ عبادت. بیچ کی ایک آیت تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ کی پلاننگ. اب وہ دیکھیے اس میں پہلے بات شروع کی. ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں بڑی سختی کے ساتھ ایک حکم ہے کہ ہمیشہ جب کوئی کام کرو نا تو ایک پکی پختہ نیت بنا دو. ڈبل مائنڈیڈ ہو کے کوئی کام نہیں کرو. آپ عبادتوں تک میں دیکھیں کہ اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو کے عبادت کریں وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن, آپ کو نماز توڑنا ہے. اب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نماز کنٹینیو کروں کہ نماز توڑوں, تو نماز ٹوٹ ہی جاتی ہے. روزہ آپ نے رکھا ہے, 3-4 گھنٹے کے بعد بہت مشکل سے لگ رہا ہے روزہ شاید توڑ دوں شاید نہ توڑوں, آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا, بس یہ آپ کی جو نیت جو ڈبل ہو گئی نا, روزہ ٹوٹ جاتا. میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں, مسائل آپ اپنے مرضی کے فتوے کو دیکھیے گا, لیکن میں جرنلائز قسم کی ایک بات کر رہا ہوں. نیت وما جعلنا للرجل فی قلبہ من جوفین, یہ سورہ احزاب کی شروع کی آیت. سورہ احزاب وہ ہے جو ہم عاشورے کے دن عاشورے کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے. یعنی یہ ڈبل مائنڈیڈ نہیں, ایک نیت ایک ہونی چاہیے, بالکل پکی پکی. جیسا کہ ہمارے اردو میں ایک محاورہ عورتیں بولتی تھی, نیت ثابت منزل آسان. نیت آپ کی پختہ ہو. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, امام زمانہ کے حوالے سے اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے, اور وہ پلاننگ بہت توجہ سے سنیے گا, کیونکہ اس کا تعلق آکلینڈ کے مومنین سے, یا میلبرن کے, یا یہ کہیے کہ ویسٹرن کنٹریز کے مومنین سے. وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں دیکھا. دیکھیں یہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا جو ایریا ہے نا, یہاں پہ مجھے تقریباً کوارٹر آف اے سینچری تو ہو گئے, 25 سال. 96 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا, 2021 25 سال. اور ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہوئے مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے. کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ. اور میں شروع سے ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جو ذرا سے ریلیجس لوگ ہوتے ہیں, بہت متقی پرہیزگار نماز شب والے نہیں, لیکن ذرا سے ریلیجس, وہ جب ان کو ملکوں میں آئے تھے اور اسٹل جو ابھی تک آ رہے ہیں, وہ بڑے کنفیوز سے آتے ہیں. جب یہاں آتے ہیں, یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, یہاں کے چیلنجز دیکھتے ہیں, وہ جو سوسائٹی کا ایک پریشر پڑتا ہے, تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گزارا کر لیں گے, ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ان کو یہاں رکھیں یا نہیں واپس چلے جائیں اپنے ملک. شروع میں ایک بات تو تقریباً ہر مذہبی آدمی کہتا ہے, جو مذہبی نہیں ہے وہ نہیں, وہ تو خوش ہو جاتے ہیں. یہاں آ کے سوسائٹی کے پریشر سے نجات مل گئی ہے, شراب پیو کہ کیسینو میں جاؤ کہ کہیں اور جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جو ذرا بھی ریلیجس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پکا نمازی ہے, پکا روزے دار ہے, روز نماز شب پڑھتا ہے, لیکن ذرا جسے دین کی اہمیت کا احساس ہے. اور پھر خاص طور پہ جن کی بچیاں, یہ یہاں کے ماحول میں ہماری بچیاں پلیں گی پڑھیں گی, آگے چل کے کیا ہوگا. تو بہت سے لوگوں کی زبانی میں نے سنا, میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, بس مولانا ہم تو یہاں آئے خالی پاسپورٹ لینے, پاسپورٹ لیں گے اور چلے جائیں گے. پھر جاتے کسی کو نہیں دیکھا, 2-4 گئے بھی ہیں تو واپس بھی آئے. لیکن یہ جو ڈبل مائنڈیڈ ہو کے وہ زندگی گزارتے ہیں نا,
پہلی بات تو یہ کہ یہی بہت ہی غلط طریقہ ہے. ایک فیصلہ کیجئے پکی نیت, اور وہ فیصلہ یہ کیوں ہو کہ ہمیں واپس جانا, وہ فیصلہ یہ ہو کہ ہمیں یہیں رہنا. وجہ یہ ہے کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ وَمَكَرُوا, کافر لوگ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. ان کی پلاننگ کیا ہے؟ جو ابھی میں نے لاسٹ ویک ہی میلبرن میں الاسر اسلامک سینٹر, جہاں پہ میں ایز اے ریزیڈنس عالم ہوں, وہاں لاسٹ ویک ہی میں نے مجلس میں پڑھا اور اکثر پڑھتا رہتا ہوں. کینیڈا کی جو اسٹیٹ, نہیں وہاں پروونس کہتے ہیں, انٹوریو پروونس سب سے بڑا, جس میں ٹورنٹو ہے اور مسز ساگا ہے. آپ کے اکثر جاننے والے یا ٹورنٹو میں ہوں گے یا مسز ساگا. وہاں کے ایجوکیشن منسٹر نے کھل کے کہا تھا, میں اس وقت وہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا 2 سال پہلے کی بات, کہ جتنے بھی امیگرینٹس آ رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ٹارگیٹ و ہدف ان کے بچے, ہمیں انہیں اپنا جیسا کینیڈین بنانا. دل میں ہر ایک کے یہی ہے, ویسٹرن کنٹریز میں زبان پہ اس کی آ گیا. تو اب یہ ہے کہ وَمَكَرُوا, وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. وَمَكَرَ اللہ, ایک پلاننگ اللہ کی ہے, اور قرآن نے کہہ دیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, بہترین پلانر اللہ. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو یہاں پہ لایا گیا, آپ کو یہاں بھیجا گیا. اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ آپ لوگ یہاں پہنچیں. بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں, قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی جو اس لیے نازل ہوئیں کہ لوگوں نے کوئی سوال کیا پیغمبر سے, پیغمبر نے کہا کہ بھائی اس کے جواب میں انتظار کرتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے. اچھا, یہ ساری آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں نا, یہ آدم کی کریشن سے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھی جا چکی ہیں. اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ سوال کیا جائے گا اور یہ اس کا جواب. بہت ساری آیتیں, یوزولی آیتیں شروع ہوتی ہیں یسألونک, جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگ, اے رسول, لوگ تجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. عن الروح, روح کیا؟ عن القتال, احترام کے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا؟ عن الاہلہ, یسألونک عن الروح, یسألونک عن القتال, یسألونک عن الاہلہ. لوگ سوال کر رہے ہیں چاند, یہ مون سائٹنگ, یہ کیوں؟ تو سوال ہوتے ہیں, اس کا جواب قرآن دیتا. مگر ایک لائن میں, 2 لائنوں, قرآن کی 2 لائنیں یعنی 2 آیتیں, صرف ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے دیا. یہ پورا ایک سورہ, کمپلیٹ سورہ, 100 آیتوں سے زیادہ صرف ایک سوال کے جواب. اور وہ یہ تھا کہ جب قریش مکہ اسلام کو ٹارچر کے ذریعے نہیں روک پا رہے تھے, ابھی مسلمان مکے میں, مدینہ نہیں گئے, تو پھر انہوں نے مدینے کی یہودیوں سے ہیلپ لی کہ بھئی یہ تلوار کے ذریعے تو نہیں روک رہے, تم ہمیں کوئی ایسے اعتراضات بتاؤ جو ہم اسلام پہ کریں تو وہ اس سے رک جائے. تو انہوں نے کچھ سوالات بھیجوائے, ایک ساتھ نہیں, کچھ سوالات بھیجوائے, قرآن نے جواب دیا. پھر ایک سوال ان کا یہ ہے, یہ پوچھ لو ان سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ میں اولاد ابراہیم ہوں, میں ابراہیم کی اولاد ہوں. ابراہیم پیلسٹائن میں تھے, 2 ان کو اللہ نے بیٹے دیے, ایک کا نام اسماعیل ہے, ایک کا نام اسحاق ہے. اسماعیل کو وہ لے آئے عرب میں, اسحاق کو رکھا پیلسٹائن. پہلے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے, مثلا اس کے 2 بیٹے ہیں, اس نے آدھی سلطنت ایک بیٹے کو دے دی, آدھی سلطنت دوسرے کو. اب ابراہیم بادشاہ نہیں ہے, لیکن 2 علاقوں میں اپنی اولاد تقسیم کر. اسحاق ہے پیلسٹائن میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسحاق پیلسٹائن میں, تو موسیٰ مصر میں کیسے پیدا ہوئے؟ موسیٰ تو اسحاق کی نسل میں چلے آ رہے ہیں نا. ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا اسماعیل مکے میں بھیجا, تو پورا اسماعیل کا خاندان اس وقت سے آج تک مکے میں. اسحاق پیلسٹائن میں, ان کی فیملی کا اتنا بڑا حصہ مصر کیسے پہنچ گیا؟ یہ پوچھا, اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں. تو پھر قرآن نے پورا جواب دیا, سورہ یوسف نازل ہوا.
کہ کیا ہسٹری تھی کہ اسحاق تھے، اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹوں نے سازش کر کے یوسف کو غلام بنا کے قافلے کے ہاتھ بیچ دیے جو مصر جا رہا تھا۔ کڈنیپنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کڈنیپ کریں تو پھر اسے اس کے شہر میں نہیں رکھیں، جتنا دور بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ جو یوسف کے بھائی تھے انہوں نے یوسف کو ایسے قافلے کے ہاتھ بھیجا جو مصر جا رہا تھا، مصر بہت دور، اس زمانے میں آخری دنیا وہاں ختم ہوتی تھی۔ تو یوسف پہنچے مصر، وہاں وزیر اعظم بن گئے تو وہیں سیٹل ہو گئے، وہیں سیٹل ہو گئے تو موسیٰ وہاں پیدا ہوئے۔ تو اب سورہ یوسف پورا نازل ہوا اس سوال کے جواب میں کہ دادا اگر پیلسٹائن میں ہے تو اس کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی جو بہت دور۔ اس کے بعد پھر امام نے بتایا کہ اب اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت یہ ہے، واللہ ومکروا ومکر اللہ، اللہ کی پلاننگ، کہ چونکہ اللہ کو معلوم ہے، اب یہ لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن معلوم ہے کہ مصر میں فرعون پیدا ہونے والا ہے، وہ میرے سامنے خدائی کا دعویٰ کرے گا، انا ربکم الاعلی، وہ میرے سامنے بیٹھے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں، سجدہ کروائے گا لوگوں۔ تو فرعون کا خاتمہ کرنے کے لیے مصر میں ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے مکر و مکر اللہ، اللہ کی پلاننگ ہوئی کہ یوسف مصر گئے تاکہ بعد میں ان کی اولاد میں موسیٰ وہاں پیدا ہو۔ اچھا، موسیٰ یوسف کے ڈائریکٹ اولاد میں نہیں ہے، ان کے بھائی لاوی کی اولاد میں، تو وہاں پیدا ہوئے تاکہ جب فرعون اپنی فرعونیت دکھائے تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ وہاں موجود۔ یعنی یہ ہے اللہ کی پلاننگ، واللہ خیر الماکرین۔ یہی اپنے لیے سمجھیے کہ آپ کراچی کے ہیں، آپ لاہور کے ہیں، آپ سندھ کے ہیں، آپ پنجاب کے ہیں، آپ حیدرآباد میں بمبئی کے ہیں، آپ لکھنؤ کے ہیں، آپ دکن حیدرآباد کے ہیں، آپ دارالسلام کے ہیں، آپ کہیں کے بھی، اللہ نے وہاں سے پلاننگ کے تحت آپ کو آکلینڈ پہنچا دی۔ کیونکہ مختصر بات یہ، اب وقت ختم ہو گیا تو کل بات ہوگی، مختصر بات یہ کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ باقی اماموں کی طرح سے خالی عرب یا ایران تک لمیٹڈ نہیں ہوں گے، ان کی حکومت ساری دنیا میں ہوگی، اور جب ساری دنیا میں ہوگی تو دنیا کے ہر علاقے میں ان کے آنے سے پہلے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو امام کا مشن پورا کریں، اور جب امام وہاں پہ آئے تو وہ امام کا ساتھ دیں۔ وہ کوفے کے حبیب ابن مظاہر کا کام کریں گے کہ آقا کربلا پہنچے تو حبیب کو بلایا کوفے سے کہ ہونا چاہیے ہمارا ایک آدمی وہاں۔ تو امام تو آکلینڈ میں بھی یا خود آئیں گے یا اپنی فوج بھیجیں گے، تو آکلینڈ میں بھی مومنین ہونا چاہیے جو اس وقت امام کا ساتھ دیں۔ تو دنیا کے جس علاقے میں آج مومنین اسکیٹرڈ ہو کے پہنچے اور کہاں نہیں پہنچے، اب دیکھ لیجیے، اب یہ آکلینڈ ہے، شاید انٹارکٹیکا میں نہ ہو، وہاں خالی پینگوئن بیٹھتی ہیں، باقی تو ساری دنیا نارتھ پول سے لے کے ساؤتھ امریکہ کے ٹپ تک ہر جگہ پہنچے ہیں، تو وہ بھیجے گئے تاکہ وہ امام کی خدمت کرے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کو یہاں کیوں پہنچایا، ایسا نہ ہو کہ وہاں کی عیاشیوں میں لگ کے بھول ہی جائیں اپنا مشن۔ اور اس طرح یاد رکھیں کہ جیسے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ایک امانت دے اور کہیں یہ امانت فلاں صاحب کی ہے، ان کو دے دینا، اب آپ انتظار کرتے رہو، وہ نہیں آیا، آپ کا آخری وقت آ گیا، آپ پہ کیا واجب ہے؟ اپنی اولاد کو دے کے جائیں۔ اور بہت واقعات بھی ہیں، کبھی بعد میں سنیے گا، آج وقت نہیں رہا۔ اور اولاد سے کہیں گے اگر تمہارے سامنے وہ نہ آ سکے تو اس کی اولاد کو دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جس میں رسول اللہ مدینے آ کے رہے تھے وہ ان کا تھا ہی نہیں، وہ 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ مدینے آیا تھا، ایک مکان پیغمبر کے نام پہ گفٹ کر کے گیا تھا، ابو ایوب انصاری کے دادا کے دادا کے دادا کو کیئر ٹیکر بنا گیا تھا کہ وہ آخری رسول آئے گا، یہ مکان اس کو دینا ہے، اگر تم مر گئے تو اپنی اولاد سے کہہ دینا، وہ مر جائے تو اپنی اولاد سے۔ تو یہ امام زمانہ کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ نصیحت اور یہ مشن اپنی اولاد کو دینا، مگر شرط تو یہ ہے نا کہ ہماری اولاد دین پر رہے۔ ہم تو پریشان ہیں کہ یہاں آنے کے بعد ہر وقت یہ لگ رہا ہے کہ اولاد بگڑ نہ جائے، یہاں آنے کے بعد ہماری بچیاں بگڑ نہ جائیں۔ تو کوئی طریقے بھی ہیں اس کے، انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی، لیکن یہ وہی چوتھے امام کا سلسلہ چل رہا کہ امام زمانہ کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا کی کہ آپ امام کا تڑپ کے انتظار کریں کربلا کے حوالے، اور جب انتظار کریں تو یہ دیکھیں کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر جب امام آئیں گے تو میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔
جیسے کربلا تھی، وہاں ہر آدمی نے صرف یہ نہیں سوچا میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اپنا جیسا بناؤ۔ اور جب آیا تھا امام کے پاس تو بیٹے کو لے کر آیا تھا۔ کربلا میں کتنی ہی، میں سیدانیوں کی مثال نہیں دیتا ہوں، کتنی ہی اصحاب کی ایسی بیوائیں تھیں جو اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو خود تیار کر کے میدان میں بھجواتی تھی، اور امام کو واپس کرنا پڑا کہ اتنے چھوٹے بچے کے اوپر جہاد نہیں۔ یہ ہے اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا، اور اس کے لیے اب 2 دن کی مجلس میں ساری باتیں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں میں انشاءاللہ کل سے بتاؤں۔ یہ تھا ساری زندگی امام کا مشن، مگر اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب یہ تڑپ پیدا ہو امام زمانہ کی، اور امام زمانہ کی تڑپ پیدا ہوگی جب کربلا کی تڑپ آپ کے دل میں ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں، مومن کوئی سا ہو، کہیں بھی ہو، حتیٰ وہ امام زمانہ کو بھی یاد نہ کرے، کربلا یاد رہتی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ابھی میں نے کہا نا ساری دنیا میں مومنین پہنچ چکے ہیں، لیکن ایسے ایسے زمانے مجھے یاد تھے 70s کہ نارتھ امریکہ میں، خاص طور پر امریکہ، 300 میل دور کا ٹریول کر کے لوگ عاشورے کی مجلس کے لیے جاتے تھے۔ نہ انٹرنیٹ تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ ریکارڈنگ تھی، نہ ویڈیو تھی، نہ آڈیو تھی، وہ بڑے بڑے وہ اسکول والے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے۔ 300 میل، کون لوگ؟ جو پورا سال کہتے تھے ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ 70s میں کمیونسٹ بننا بھی ایک فیشن تھا، اللہ کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے، حسین کو بھی یوں نہیں مانتے عاشورے کو پہنچنا۔ یہ آقا حسین کی عزاداری وہ چیز کہ جس نے شیعت کو اب تک زندہ رکھا۔ ہم نے بہت سے ایسے ٹف زمانے دیکھے شیعت کے۔ ایک زمانے میں پاکستان میں 60s کے اندر شیعہ نوجوانوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے کمیونسٹ بننے کے، کوئی الٹرنیٹ نہیں تھا۔ یا مذہبی تنظیمیں تھیں، اسلامی جمعیت طلبہ ٹائپ کی دہشت گرد اسلامی تنظیموں میں تو ہمارے بچے جائیں گے نہیں، اور یا پھر NSF وغیرہ کی کمیونسٹ تنظیمیں، لیکن حسین یاد رہتا تھا۔ اللہ بھول جاتے تھے، حسین یاد ہوتا تھا، علی کو بھول جاتے تھے، حسین یاد ہوتا تھا، کیونکہ یہ بھی چوتھے امام کی بچھائی بھی صف یاد ہے۔ جس نے ساری زندگی اپنے لٹے گھر کا ماتم کیا، آج کی رات ہمیں اس کا ماتم کرنا۔ تو جو سب سے بڑی چوتھے امام کی زندگی کی تمنا تھی وہ یہ تھی کہ میرے بابا کی صف ازا بچھی رہے۔ اس کے لیے امام ہر طریقے سے صاحبان ایمان کو جمع کر رہے ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ امام کے پاس مدینے میں زہری بحیثیت شاگرد آتے تھے، اتنا امام سے پڑھا کہ آخر میں خود اپنی قوم کے امام بن گئے، مگر معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے لیا چوتھے امام سے لیا۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں، لیکن جانتے ہیں، اور جب سے وہ چوتھے امام کے پاس آ رہے ہیں ان کی تمنا یہ کہ کم از کم ایک بار امام کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلا۔ یہ سب کربلا کے بعد کے واقعات، چوتھے امام نے ہمیشہ منع کیا۔ زہری نے گھر خریدا، مولا میرے گھر میں آ جائیے، جشن، امام نے منع کیا۔ شادی کی، مولا میرے یہاں شادی، میری شادی ہے، امام نے منع کیا۔ بیٹا پیدا ہوا، مولا، وہ ہے نا روایت کے 5 موقع پہ ولیمے کا حکم ہے، جن میں سے 3 میں نے بتا دی، نیا مکان، شادی اور بیٹے کی ولادت۔ مولا آ جائیے، یہ سب سنت چیزیں، امام نے کہا نہیں۔ حتیٰ بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے کی شادی کا وقت آ گیا، مولا اب تو آ جائیے۔ میں نے کہا 35 سال امام کربلا کے بعد رہیں، کہا کہ نہیں۔ زہری نے تڑپ کے کہا کہ مولا میں اتنے سالوں سے ہر خوشی کے موقع پہ آپ کو بلا رہا ہوں، آپ نہیں آ رہے۔ کہا زہری تجھے پتہ نہیں، کربلا کے بعد ہمارے گھر سے خوشیوں میں شرکت کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو زہری تڑپ کے کہتے مولا تو پھر اگر کوئی آپ کو اپنے گھر بلانا چاہے تو کیسے بلائے؟ کہا وہ تو بہت ہی آسان، میرے بابا کی صف ازا بچھا دے، میرے بابا کے نام پہ مجلس کر لے، میں آ جاؤں گا۔ دیکھیں کس طرح آزاداری کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ زہری نے کہا مولا یہ کون سی بڑی بات، وہ اپنی قوم کے امام بن گئے، کوئی شیعہ مجلس کرتا تو شاید پابندی بھی لگ جاتی، لیکن یہ تو وہی ہے، اعلان کی۔ ادھر مدینے والے کب سے تڑپ رہے،
کہ حسین پہ رونے کا موقع ملے، چنانچہ مجلس کا اعلان ہوا، پورا مدینہ ایک مرتبہ ڈھل کے مجلس میں آ گیا، پورا مجمع آ گیا۔ تو اب زہری گھر سے نکلے کہ امام کو بلا کے لا، دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ امام کھڑے، تو رب کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا۔ چوتھے امام نے کہا نہیں، جہاں میرے بابا کا ذکر ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے لینے جائے، میں جہاں بھی ہوں میں خود سے چل کے وہاں پہ آتا ہوں۔ اللہ، ہمارے گھروں کی یہ اہمیت ہو گئی۔ زہری نے امام کو ممبر کے قریب لا کے بٹھایا، ذاکر نے مصائب شروع کی۔ کربلا کا واقعہ تازہ تازہ تھا۔ میں نے مجلس میں کہا کہ کیا تڑپ تھی، وہ پٹس مچی کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہ رہا، لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، کتنے لوگ غش کھا کے گر پڑے۔ اب مجلس ختم ہوئی، لوگ نکلے، مجمع کم ہوا، تو زہری قریب آئے امام کے، دیکھا کہ جہاں میں نے بٹھایا تھا ممبر کے پاس وہاں پہ امام نہیں۔ گھبرا گئے کہ امام کہاں گئے، ڈھونڈتے چلے تو کیا دیکھا، جہاں پہ آنے والوں نے جوتیاں اتاری، وہاں پہ میرا چوتھا امام غشی کی عالم میں۔ زہری نے پانی چھڑکا، امام نے آنکھیں کھولی، زہری نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ یہاں کیوں آ گئی، یہ آپ کی جگہ نہیں، کیا جواب دیا چوتھے امام؟ کہا زہری جیسے ہی خطیب نے میرے بابا کے مصائب شروع کی، میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی اور وہاں پہ بیٹھ رہی ہیں جہاں پہ عزاداروں نے جوتیاں اتاری اور ان کے حق میں دعا کر رہی۔ دادی کو دیکھا تو میں بھی اپنی جگہ سے دادی کے پاس چلا گیا۔ اس طرح عزاداری کو بچھایا، اس طرح عزاداری کو پھیلایا، اور اپنی دادی فاطمہ کے ساتھ مل کر۔ یہاں پہ روایت ہے کہ حالات ایسی میچنگ ہے فاطمہ اور سجاد کے مصائب میں، ایسی میچنگ ہے کہ شاید کسی دو اور معصوم میں یہ میچنگ آپ کو نظر نہ آئے۔ ایک تو آپ نے یہ سنا کہ ہر مجلس میں اگر آتی ہیں فاطمہ تو سجاد بھی آتے ہیں، سجاد آتے ہیں تو فاطمہ بھی آتی۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ چھٹے امام نے فرمایا البکاؤن خمس، جہاں سے میں نے مجلس شروع کی، مبالغے کا صیغہ، جب سے دنیا بنی ہے سب سے زیادہ رونے والے 5 گزرے، اور چوتھی ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں، 5ویں ہمارے دادا سید الساجدین۔ فاطمہ اور سجاد جب سے دنیا بنی ایسے ماتمی کوئی نہیں گزرے ہیں، یا انہوں نے ماتم کیا یا انہوں نے ماتم کیا۔ اور پھر ہمارے سامنے ایک اور عجیب حقیقت آتی، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا روزانہ بابا کا ماتم کرنے شہر سے باہر چلی جاتی، کیونکہ شہر میں پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ ماتم نہیں کر سکتی۔ فجر کی نماز کے بعد گھر کے ضروری کام کی، پھر فاطمہ نے ایک ہاتھ میں عصا لیا، ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی تھامی، حسن ماں کے ساتھ ہیں، یہ تینوں نکل کے شہر کے باہر جنت البقیع میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد سارا دن فاطمہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں، حسن اور حسین ماں کے سامنے بیٹھ کے ماتم سنتے۔ اللہ اللہ، آپ نے سینکڑوں مجلسوں میں شرکت کی ہے، ہزاروں مجلسوں کا بیان سنا، ایسی مجلس کبھی نہ دیکھی ہوگی جہاں مجلس پڑھنے والی بھی معصومہ اور مجلس سننے والے بھی 2 معصوم امام۔ اور پھر شام کو اسی طرح سے اٹھتی ہیں، عصا ہاتھ میں لیتی ہیں، حسین کی انگلی تھامتی ہیں، اپنے حجرے میں آتی۔ میں نے پوری روایت پڑھ لی تو میں ذرا چکرا گیا۔ میں نے اسلام کی ہسٹری لکھنے والے سے پوچھا کہ یہ کیا تو لکھ گیا؟ ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف ایک لفظ، کوئی جملہ نہیں، ایک لفظ، اور وہ یہ ہے کہ تو نے لکھا کہ روزانہ صبح کو فاطمہ عصا ہاتھ میں لے کے جاتی، شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آتی۔ عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے نا، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تب عصا لیتا ہے۔ فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ 80 سال تھی، 75 سال تھی، 70 سال تھی، 65 سال تھی، کتنی تھی کہ فاطمہ کو عصا ہاتھ میں لینا پڑا؟ تاریخ اسلام نے کہا فاطمہ صرف 18 سال کی تھی۔ 18 سال تو جوانی کا آغاز ہے۔ ارے جوانی میں فاطمہ اتنی کمزور اور بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی۔ کوئی اور یاد آ رہا ہے جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا؟ آئیے چلے میرے ساتھ۔ شہر مدینہ میں ایک خلخلہ مچا، حسینی قافلہ شام سے واپس آ گیا، مدینے والے استقبال کو نکلے، آگے آگے محلہ بنی ہاشم کی خواتین ہیں اور محمد حنفیہ حسین کا چھوٹا بھائی قافلے میں داخل ہوئے۔ محمد حنفیہ اپنے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا 24 سال کا جوان علی ابن الحسین کہاں ہے؟ پورے قافلے میں کوئی جوان نظر نہ آیا، بلکہ کوئی مرد ہی نظر نہ آیا، صرف ایک بہت بوڑھا آدمی نظر آیا۔ سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی ہے۔
محمد حنفیہ قریب آئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، میں اس قافلے میں اپنے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تو نظر نہیں آ رہا، آپ نظر آ گئے۔ میرے بھائی حسین کے قافلے میں اتنا بوڑھا تو کوئی تھا نہیں جتنا آپ ہیں، آپ ہیں کون؟ وہ بوڑھا ایک مرتبہ کہتا ہے چچا محمد حنفیہ انا علی بن الحسین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تو آپ کا جوان بھتیجا سجاد ہوں۔ 24 سال میں اتنے بوڑھے، کمر جھکی، جھریاں پڑی، سارا داڑھی کے بال سفید ہوئے۔ ادھر کوئی فاطمہ سے پوچھے آپ بھی جوانی میں بوڑھی ہوئی، سجاد بھی جوانی میں بوڑھے ہوئے۔ فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ کو کس چیز نے جوانی میں بوڑھا کر دیا، تو فاطمہ کئی جواب دیں گی، شاید یہ کہیں میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے، شاید یہ کہیں میرے پہلو پہ جو کوڑا پڑا تھا، شاید یہ کہیں میرے شکم میں جو میرا محسن مارا گیا۔ لیکن جب سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کو کس چیز نے جوانی میں بوڑھا کر دیا، سجاد نے کوئی جملہ بھی نہیں کہا، ایک لفظ کہا، صرف ایک لفظ، الشام الشام الشام۔ ہائے وہ شام کے مصائب ہیں جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا ہے، شام کے مصائب، شام کے مصائب۔ راوی نے ایک بار سجاد سے پوچھا تھا مولا میں 30 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، صبح روئیں، شام کو روئیں، رات کو روئیں، ہر وقت روئیں، مولا آپ کا گھرانہ تو شہید ہوا ہے نا، اتنا رو رہے ہیں۔ کہا تو نے شاید قرآن میں سورہ یوسف نہیں پڑھا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا وہ بھی مارا نہیں گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب نابینا ہو گئے جبکہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھے ہیں، آئے سجاد خون کے آنسو نہ روئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راوی گھبرا گیا، کہا مولا لیکن وہ تو شہادت تھی نا، شہادت تو ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک رتبہ ملا ہے، اس پہ رونا کیسے؟ سجاد نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے، تو ورنہ کہہ سکتے تھے کہ آخر رسول اللہ بھی تو جناب حمزہ پہ روئے، لیکن کہا تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے۔ کہا ایک بات بتا، اگر میں مان لوں گھر والوں کی شہادت پہ نہیں رونا چاہیے تو کیا تجھے پتا نہیں وہ کوفہ و شام کے مناظر، میری بہنیں ننگے سر، میری مائیں ننگے سر، میری محمد کی نواسیاں ننگے سر، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر، نامحرموں کا مجمع، بلوہ عام، سجاد نے وہ منظر دیکھا۔ ارے سجاد کیسے نہ روئے، وہ زینب کے پردے کو روتا ہے، اور یہ ہمیشہ رونے والا سجاد آج اس طرح دنیا سے گیا کہ نہ صرف یہ کہ پورا گھرانہ رویا، فاطمہ روئی، بلکہ ایک عجیب انداز سے روئے، جو ساری زندگی دوسروں کو روتا رہا، آج ہمیں اس کو رونا ہے، آج ہمیں اس کا ماتم کرنا ہے۔ اور ایک بار بس چند جملے، زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کہ آج کی رات تھی، میرا مظلوم چوتھا امام زہر سے تڑپ رہا ہے، فاطمہ اور سجاد ان کی میچنگ بتا رہا ہوں، زہر سے تڑپ رہا ہے کہ آخر فجر کے قریب اس دنیا سے رخصت ہوئے، 25 محرم کی صبح نمودار ہوئی، امام باقر نے سر کو پیٹا، ارے میں یتیم ہو گیا، ارے میرا بابا مارا گیا، غش کھا کے گر پڑے۔ اب غسل کا انتظام شروع کیا، بابا کی میت کو حجرے میں لے گئے، حجرے کا دروازہ بند کیا اور ایک مرتبہ غسل میت شروع کیا۔ جو خاندان کے جو لوگ دروازے کے قریب کھڑے سن رہے ہیں، میرا 5واں امام غسل دیتے ہوئے چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، غسل خانے کا دروازہ کھلا، 5واں امام باہر آئے، کہا بابا کا آخری دیدار کرو، میت تیار ہے۔ گھر والوں نے ہاتھ جوڑے، مولا لیکن غسل میت دیتے ہوئے آپ رو کیوں رہے تھے؟ دیکھیے غسل خانے میں غسال رویا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ عجیب گھرانہ ہے، یہاں پہ بار بار یہی مصائب نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ 5واں امام پھر رو دیا، کہا جب میں نے غسل کے لیے پانی ڈالنا چاہا اور بدن سے کرتا اتارا تو 35 سال بعد 35 سال وہ توق خاردار کا زخم مجھے تازہ نظر آیا، جو میرے بابا کے گلے میں ڈال کر انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا تھا۔ لیکن آپ کو کوئی اور غسل خانہ یاد آ رہا جہاں پہ کوئی غسال رو رہا ہو؟ زینب کبریٰ کہتی جب میری اماں کو غسل میت کا وقت آیا، بابا نے حجرے کا دروازہ بند کیا، اماں کو غسل دینے لگے، میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، بابا کے رونے کی آواز آئی، تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ
کھولا. بابا نے کہا زینب بیٹی آ کے ماں کا آخری دیدار کر لے. میں نے بابا کا دامن تھاما. بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ میرا مظلوم آقا، میرا صابر امام پھر رو دیا. کہا زینب جب میں نے غسل میت کا پانی پہلو زہرا پہ ڈالا تو 95 دن کے بعد بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا. آئے وہ 5واں امام رویا چوتھے امام کے توقع خاردار کا زخم دیکھ کر. میرا مولا رویا فاطمہ کے بدن پہ کوڑے کا زخم دیکھ کر. مگر 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 ان دونوں کے درمیان ایک غسل خانہ اور ہے، وہاں بھی غسالہ روئی ہے. زندان شام ہے، ننھی بچی مر گئی ہے، غسالہ کو بلایا جا رہا ہے. وہ غسل کے لیے گئی اور چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی. بیویوں تم نے اس بچی میں کتنا ظلم کیا. جب میں نے کرتا اتارا تو سارا بدن زخموں سے چور ہے، کوڑوں کے زخم بھی ہیں، نیزے کی نوک بھی چبوئی گئی ہے، برچھی کی ہنی بھی لگائی گئی ہے. یہ سکینہ کا غسل تھا. میرا دل چاہتا ہے میں المرتضی سینٹر آکلینڈ کے تمام مومنین و منتظمین کی جانب سے اپنے 5ویں امام کو ہاتھ جوڑ کے پرسا دوں. مولا پرسا دیجئے، آپ یتیم ہو گئے اور مجھے یقین کامل ہے کہ وہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا جو غسل خانے میں آپ کے بابا کے ساتھ پیش آیا. وہ کیا؟ 5واں امام میت کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوا. اللہ آپ کو بقیع کے قبرستان میں جب لے جائے تو آج بھی وہ مظلوم قبر دیکھیے گا. وہ ٹوٹی ہوئی قبر آپ کو نظر آئے گی جو دوپہر کی دھوپ میں اس طرح سے جلتی ہے اور بتاتی ہے کہ 1400 سال بعد بھی اس مظلوم پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے. خاندان والوں نے کہا مولا باقر جب سے قبرستان میں قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہے ہیں. ہائے امام باقر، کہا یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو اپنے پوتے کے دفن میں آ رہی ہیں. تبھی وہ جملہ میں کہہ رہا ہوں جس پہ مجلس ختم کر رہا کہ مجھے یقین سا ہو رہا ہے چاہے کتاب میں نہ بھی ہو کہ جس وقت امام باقر بابا کی میت کو جنت البقیع کی قبر میں اتار رہے ہوں گے قبر سے ایک آواز بھی آئی ہوگی اور تعجب نہیں فاطمہ کے ہاتھ بھی باہر آئے ہوں اور آواز آئی ہو کہ اے باقر بیٹا، ارے تیری دادی فاطمہ اپنے سجاد کو لینے کے لیے آئی ہے، سجاد کو میرے حوالے کر دے. اور میں اکیلے نہیں آئی ہوں، میری زینب بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں مل کے سجاد کا لاشا اٹھائیں. اجرکم علی اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا جس نے ساری زندگی کربلا والوں کا ماتم کیا آج ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں. جس نے ساری زندگی اپنی یتیمی کا شکوہ کیا آج ہم امام باقر کی یتیمی پہ رو رہے ہیں. خدا بندہ میرے مظلوم آقا کے مصائب کا واسطہ المرتضی سینٹر آکلینڈ کے منتظمین اور مومنین جو آن لائن یہ مجلس سن رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن سید الساجدین کی قائم کی ہوئی سنت کے مطابق مرتے دم تک بلکہ قیامت میں بلکہ جنت میں بھی حسین کو عزادار و ماتمی بنا کے داخل فرما. خدا بندہ ان مصائب کا واسطہ آل محمد کے ماننے والوں، مجلس کے سننے والوں، مجلس کروانے والوں کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ ہر صاحب اولاد کو اولاد کے صدمے سے محفوظ فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. لیکن دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی اولاد بھی قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.